جاری ہے۔ مجھے اس 14ویں اجلاس میں گفتگو کرنے کا موقع ملا ہے۔ سب سے پہلے میں آپ احباب کا شکر گزار ہوں جو ہمارے اجلاس میں تشریف لائے، خصوصاً پروفیسر بابر حسین بابر صاحب، جناب نجار صاحب اور میرے سارے عزیز دوست طالب علم موجود ہیں۔ میں سب کا شکر گزار ہوں۔ آج کا موضوع ہے میرا مطالعہ اور شعور زندگی۔ اس اپنے گفتگو کی بڑا اچھا لگا آج ہمارے وہ سارے دوست کہ جنہیں 14 ماہ بولنے کا موقع نہ ملا، جب وہ اسٹیج پہ نہ آئے، انہوں نے یہاں بڑے خوبصورت انداز سے گفتگو کی۔ ہمارے اس فورم کا مقصد یہی تھا کہ ہمارے اندر جو چھپی صلاحیتیں ہیں وہ لوگوں کے سامنے آ سکیں۔ گفتگو ہم کر لیتے ہیں بیٹھک میں بیٹھے ہوئے، دوستوں میں بیٹھے ہوئے، لیکن ایک محفل میں گفتگو کرنا ایک الگ ہے۔ تو میں اپنی گفتگو کا آغاز اپنے استاد محترم پروفیسر منظور حیدر گیلانی مرحوم کے ایک شعر سے کروں گا۔ ہنر مجھ کو سکھا دے گفتگو کا، ہنر مجھ کو سکھا دے گفتگو کا، تیرے ہاتھوں میں پتھر بولتے، میرے ہاتھوں میں پتھر بولتے۔ تو میرا تعلق ایک مڈل کلاس فیملی سے تھا، اور ایک دیہات میں ہم نے گاؤں میں آنکھ کھولی، وہاں کے ہائی اسکول میں، وہاں ایک ہائی اسکول تھا تحصیل پنڈارن خان کے اندر ایک گاؤں ہے گول، تو وہاں ایک بہت ہی پسماندہ علاقہ، آج بھی تحصیل پنڈارن خان پنجاب کی پسماندہ تحصیلوں میں، اور پھر تحصیل سے ہٹ کر ایک دیہات، وہاں ایک گاؤں میں، تو 8ویں تک کیا شعور ہوتا ہے، کیا مطالعہ ہوتا ہے، نصابوں تک جو ہے وہ پڑھائی تھی، کتابیں جو ہیں وہ نصاب کی کتابیں، وہی ہمارا مطالعہ تھا۔ لیکن جب ہم 9th میں گئے تو وہاں اس اسکول میں تھے، لائبریری نہیں تھی اسکول کی، لیکن اساتذہ کی ذاتی کتابیں تھیں، تھوڑا بہت جو ہے وہ نصاب سے ہٹ کے پڑھنے کا موقع، لیکن جھجک تھی، سامنے آ کے بول نہیں سکتے تھے، کہیں گفتگو کرنا پڑتی تھی، گفتگو نہیں کر سکتے۔ یہ 2008 کی بات ہے، نومبر 2008 میں میٹرک کا طالب علم تھا۔ میں کلاس میں اس دن نہیں تھا، چھٹی پہ تھا۔ شہباز شریف اس وقت CM پنجاب تھے پہلی دفعہ، اور انہوں نے تحصیل لیول پہ ایک جو ہے وہ کمپٹیشن رکھوایا، تقریری اور تحریری دونوں کا۔ میں کلاس میں موجود نہیں تھا، لیکن دیہات میں اسکول تھا، وہاں اساتذہ کو پتہ ہوتا ہے کہ کون کیا کر سکتا ہے، لہٰذا میری غیر موجودگی میں میرا نام لکھ دیا گیا بطور جو ہے پارٹیسپیشن کے کہ تحصیل لیول کے پروگرام میں میں پارٹیسپیٹ کروں گا بطور مقرر، اور ایک 9th کا بچہ تھا جس کا نام تقریر میں جو ہے وہ شامل، تحریر میں مضمون کے طور پر۔ دوسرے دن جب میں آیا تو مجھے دوستوں نے بتایا کہ آپ کا نام بطور تقریر کے لیے لکھ دیا گیا ہے، تو میں بہت گھبرایا، کیونکہ کبھی اس سے پہلے اسٹیج پہ جانے کا جو ہے وہ اتفاق نہیں ہے، اسٹیج پہ جا کے بولنے کا بالکل جو ہے وہ رجحان بھی نہیں تھا، اتفاق بھی نہیں ہوا تھا، سامنے جا کے بولنا بہت مشکل لگتا۔ تو میں اسی دن جب مجھے پتہ چلا تو میں نے تقریر کرنی، میں اسکول سے غائب ہو گئی، میں نے نہیں کری، میں نے بالکل بھی نہیں کری۔ میرا گھر اسکول کے ساتھ تھا، جی میں آپ کو اپنی آپ بیتی سناؤں، کیونکہ میرا جو موضوع ہے آج کا وہ میرا مطالعہ اور شعور زندگی، تو اس سے میں نے کیا سیکھا، پھر میں بات کیا، مقامی اساتذہ تھے، اسکول کے ساتھ گھر تھا، 2 دن میں غیر حاضر رہا۔ تیسرے دن ہمارے جو کلاس انچارج تھے وہ ہیڈ ماسٹر تھے، وہ کسی میٹنگ کے سلسلے میں جنم گئے ہوئے۔ تیسرے دن جب وہ آئے، انہوں نے 9th کے انچارج نے انہیں بتایا کہ اس کا نام لکھا، لیکن وہ تیسرے دن سے کلاس میں، تو سر نے ظاہر دوست کو بھیجا کر، میں گھر ہی تھا، اتفاق سے پکڑا کے میں کہا کہ سارا آئے ہوئے ہیں، وہ بلا رہے ہیں، ایک دفعہ صرف آئیں، وجہ کیا بات، تو اب جانا پڑا۔ استاد محترم کا حکم تھا، اللہ تعالیٰ نے میری رحمت کرے۔ آج اگر میں یہاں بول رہا ہوں تو مجھے وہ آج بھی یاد آتی ہے بات کہ اس وقت مجھے بولنا نہیں آتا،
میں بھاگ گیا بولنے کی وجہ سے. جب اسکول میں بلایا گیا سر نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ تقریر نہیں کر سکتے تو آپ کا نام ہم مضمون نویسی کے لیے بھیج دیتے ہیں کیونکہ نام ہم بھیج چکے ہیں, بچے یہی دو جائیں, تیسرا بچہ تو آپ بھیج نہیں سکتے, نام ہم نے بھیج. میں نے کہا سر میری رائٹنگ تو اور بھی خراب ہے, مضمون نویسی میں جانا تو میرے لیے مشکل ہے. تقریر تھی لیکن میں بول نہیں سکتا. سر نے کہا کہ جانا آپ کو یہ چاہے جو مرضی ہو. باہر تو اساتذہ نے تقریر لکھ دی, 4 صفحوں پہ مبنی, رجسٹر کے 4 صفحوں پہ وہ زبانی یاد کروائی. اور 15 دن پہلے دن مجھے کلاس میں بولنے کے لیے خالی کمرے میں, پھر آہستہ آہستہ کلاس کے اندر, اور آخر میں مجھے جو ہے وہ اسمبلی کے اندر اساتذہ نے کہا کہ آپ بولیں. 15 دن ہم نے مسلسل بڑی محنت کی. وہ آپ دونوں اساتذہ فوت ہو چکے ہیں, اللہ تعالیٰ نے جنت میں تو انہوں نے بڑی محنت کروائی. جس دن مقابلہ تھا تحصیل لیول کا, تحصیل کے پورے سکول کے, تو وہاں میں نے جب تقریر کی تو باہر نکلتے ہوئے اساتذہ نے انہوں نے کہا کہ ہمیں کوئی دکھ نہیں آپ کو پوزیشن ملے جانے میں, لیکن تحصیل کو یہ پتہ چل گیا ہے کہ گولپور بھی کوئی سکول ہے اور وہاں کے بچے بھی کچھ کرنے کے قابل ہیں. لیکن میری دوسری پوزیشن اور پہلی پوزیشن اس لیے چھینی گئی کہ ان کا بچہ گورنمنٹ ہائی اسکول پنڈارن خان کا تھا, لہٰذا انہوں نے وہ آدھے نمبر سے مجھے سیکنڈ پوزیشن دی. تو وہاں سے اس وقت سے پھر بولنے میں مجھے کبھی دل نہیں. وہاں سے پھر غیر نصابی کتابیں پڑھنا شروع کی. جب میں کالج میں گیا اس وقت ادب سے تو لگاؤ نہیں تھا, اسلامیات میرا پسندیدہ سبجیکٹ. میں نے BA تک اسلامیات لازمی کے ساتھ اسلامیات اختیاری پڑھی, تو میرا وہ پسندیدہ جو ہے وہ سبجیکٹ تھا. ریاضی کے بعد سب سے زیادہ میرا پسندیدہ میٹرک تک ریاضی تھا, مگر میں نے کیونکہ میرا میٹرک آرٹس کے ساتھ تھا اس لیے FSC میں آگے تو جانا نہیں تھا. اس کے بعد اسلامیات تھا. کالج کے دور میں وہاں کوئز مقابلوں میں, وہاں تقریر کے مقابلوں میں نے کوئی ایسا مقابلہ نہیں چھوڑا کہ جس میں پوزیشن نہیں دی. اور جب میں سیکنڈ ایئر میں تھا, میرے ساتھ ایک اور دوست تھا راجا نام, وہ ایک ساتھ گاؤں تھا, وہاں سے تعلق رکھتا تھا. ہم نے پہلے سال تقریر اور کوئز جو ہے وہ ون کیا. تقریر میں میری پہلی تھی اور اس کی دوسری, اور کوئز میں ہم دونوں پیر تھے, ہم نے ون کیا کالج میں. دوسرے سال ہمارے جو وائس پرنسپل تھے انہوں نے کہا کہ یہ پیر آپ کوئز میں نہیں آ سکتے, یا تو آپ اپنے ساتھ ایک دوست بدلیں یا اس پیر کو ہم کوئز میں ایسا نہیں دیں گے کہ یہ پہلے سال کا ونر. لیکن ہم نے ضد کی, انہوں نے دوبارہ جو ہے ہماری بات مان لی اور ہم نے دونوں سال وہاں ون کیا. تو اس وقت کالج کے اندر آ کے تھوڑا سا نصاب سے ہٹ کر کتابیں پڑھنے کا شوق جو ہے کتابیں پڑھنا شروع کی. لیکن اس وقت جھکاؤ جو ہے وہ اسلامیات کی طرف تھا, تاریخ اسلام کی طرف تھا. تاریخ اسلام میں نے بڑی دلچسپی سے پڑھی. میں نے انٹر کے اندر جو ہے وہ بتاؤ سبجیکٹ بھی رکھی ہوئی تھی, لیکن اس کے ساتھ ساتھ کالج کی لائبریری سے اضافی کتابیں بہت پڑھنے کا موقع ملا. اردو سے اس وقت اس طرح کا لگاؤ نہیں تھا. اسکول کے اندر تو اردو پڑھانے والے کوئی نہیں تھا. وہاں جس طرح اردو پڑھائی گئی, آج ہمیں ہنسی آتی ہے کہ ہمارے اساتذہ ہمیں اس وقت, ہمارے اساتذہ تھے, آج بھی ہم ادب کرتے ہیں, لیکن جس طرح ہمیں اردو پڑھائی گئی آج ہمیں حیرت ہوتی ہے کہ ہمیں اردو کس طرح پڑھائی گئی. تو کالج کے اندر میرے استاد تھے پروفیسر منظور حیدر گیلانی صاحب, اور وفات پا چکے ہیں. ان کی شادی ادھر ڈیرا میں تو ڈیرا آتے رہتے تھے. تو پروفیسر منظور حیدر گیلانی صاحب سے اردو پڑھنے کا ہمیں موقع ملا, اور ان کے ساتھ پروفیسر نیاز امان صاحب سے. تو دونوں شاعر تھے, ادب سے بڑا لگاؤ تھا, اور پھر ہفتہ وار بزم ادب ہوا کرتے تھے کالج کے اندر. تو وہاں سے جو ہے ادب کے ساتھ تھوڑا تھوڑا تعلق بنا. اسی طرح آگے BA میں پھر ہم بیرا آ گئے, اور بیرا کے اندر پھر ہم نے BA میں اردو نہیں لکھی, تاریخ اور باقی چیزیں اسلامیات وغیرہ پڑھتے رہے. میرا جو ہے مطالعہ ادب کے ساتھ لگاؤ. میں نے جب BA کیا تو میرا کوئی تعلق نہیں, ارادہ نہیں تھا کہ میں بالکل قدم کوئی 1% بھی ارادہ نہیں. میں نے یونیورسٹی سے فارم لیا, وہ فل کر کے کالج پہنچا.
فارم جو ہے وہ دوسرے کاغذ ٹیسٹ کروانے کے لیے، اس وقت قبلہ کبیر صاحب سے بھی اس طرح کا تعلق نہیں تھا، رابطہ نہیں تھا، ریاض صاحب سے بھی اس طرح کا تعلق نہیں تھا، عمر فاروق صاحب سے جان پہچان کی تعلق تھا، اور وہی کالج کے اندر اسٹاف روم میں بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ بچے کیا کر رہے ہیں؟ میں نے کہا سر یہ داخلہ لینے ہے یونیورسٹی کے اندر، یہ فارم ہے انہوں نے کہا چلے ہیں۔ میں وہ فارم ان کے سامنے کیا، انہوں نے فارم کو اس طرح اٹھا کے مجھے کہتے ہیں کہ پاگل ہیں۔ سوچا ایم اے کرنے کا ارادہ ہے اور سر کہہ رہے ہیں پاگل، ایم اے بھی نہیں، ایم ایس سی کا شوق تھا، بی اے کے بعد ایم ایس سی سوشل سائنسز میں ہو جاتا، وہ ایم ایس سی کون ہوتی ہے، ایم ایس سی سوشیالوجی کا۔ تو سر نے کہا کہ آپ پاگل ہیں۔ میں نے کہا سر پاگل نہیں۔ سر نے کہا کہ آپ نے جو فارم بھرا ہے اس سے لگتا ہے کہ آپ پاگل ہیں، کہ آپ اگر سوشل سائنسز میں چلے جاتے ہیں، آپ ایم ایس سی کر لیتے ہیں، آپ اس کو پتہ ہے ساری زندگی آپ کو این جی اوز کے اندر اور پرائیویٹ کمپنیوں کے اندر کرتے ہوئے۔ میں نے کہا سر پھر پتہ ہے۔ سر نے کہا کہ آپ کا آرٹس ہے فیلڈ، لہٰذا سائنس کے سبجیکٹ میں تو آپ جا نہیں سکتے۔ آرٹس میں اگر آپ کو ماسٹر کرنا ہے تو آپ کے پاس 3 آپشن ہیں، ایک انگلش، اردو اور ساتھ ہیلتھ اینڈ فزیکل ایجوکیشن۔ تو میں نے کہا سر انگلش سے مجھے اللہ واسطے کا جو ہے نا وہ بیر ہے، نفرت ہے، میں نے بڑی مشکل سے جو ہے وہ بی اے میں پاس کی ہے۔ تو سر نے کہا ٹھیک ہے آپ کے پاس 2 آپشن پھر رہتے ہیں، موضوعاتی تو دو آپشن آپ کے پاس رہتے ہیں۔ تو میں نے کہا سر وہ بتائیں، فزیکل ایجوکیشن اور اردو۔ میں نے کہا سر فزیکل ایجوکیشن بھی وہ انگریزی کے اندر ایم ایس سی کاؤنٹ ہوگی تو وہاں بھی دقت آئے گی۔ پھر یہ ہے کہ آج لاسٹ ڈے تھا اس دن فارم جمع کروانے کا۔ میں نے کہا اردو کا آپشن ہے لیکن سر آپ فارم نہیں ملے گا۔ تو سر نے کہا آپ ارادہ بدلیں، فارم میں منگوا دیں۔ بار بار عمر صاحب کا میں آج بھی جو ہے وہ شکر ادا کرتا ہوں اور اعتراف کرتا ہوں یہ کئی پلیٹ فارم پہ کہ انہوں نے مجھے اردو کی طرف وہ لے کر آیا، اور آج میں الحمدللہ اردو کے اندر پی ایچ ڈی کر رہا ہوں۔ مجھے بڑا فخر محسوس ہوتا ہے۔ اگر میں سوشل سائنسز میں چلا جاتا تو ایم ایس سی کر کے کہیں دھکے لے رہا ہوں۔ آج میرا علم سے، تدریس سے جو واسطہ ہے وہ اس اردو کی وجہ سے۔ تو ایم اے کے اندر جا کے اس سے پہلے شاعری سے تھا جو ہے وہ شغف تھا، شعر پڑھ لیتے تھے، رسمی پڑھ لیا، لیکن کبھی تحقیق نہیں، کبھی اس کے لفظوں پہ غور نہیں کیا۔ تو ایم اے کے اندر جا کے چیزیں جب پڑھیں، کیونکہ وہاں نصاب نہیں ہوتا۔ آپ دوست بات کر رہے تھے کہ اساتذہ کے بغیر پڑھنا مشکل ہے، جہاں باقی وہ میں وہاں سن رہا تھا تو مجھے محسوس ہو، کیونکہ یہاں آپ کو ایک گائیڈ مل جاتی ہے اور اس سے آپ نے پڑھ لینا، لیکن وہاں آپ کو آؤٹ لائن ملتی، وہاں نصاب نہیں ہے، وہاں آپ کے پاس فل آپشن ہے، آپ کو آؤٹ لائن جہاں سے مرضی تیار ہے، اس پہ آپ نے محنت کرنی ہے۔ آپ کو آؤٹ لائن دے دی گئی ہے کہ یہ پیپر ہیں، آپ نے 10 پیپر پڑھے ہیں جہاں ایم اے پرائیویٹ میں، اور ہم وہاں 24 پیپر پڑھتے ہیں، اردو میں ہی 24 پیپر وہاں پڑھائے جاتے ہیں 4 سیمیسٹر میں، ہر سیمیسٹر کے اندر 6 پیپر، تو وہاں ہر چیز کو الگ سے پڑھایا جاتا ہے۔ یہاں افسانوی جو ہے وہ نثر آپ کو اکٹھی پڑھا دی جاتی ہے، لیکن وہاں افسانوی نثر 4 حصوں میں کر کے پڑھائی جاتی ہے۔ تو وہاں جا کے اردو ادب سے ایک تعلق بنا، پھر جب اردو ادب کو پڑھا پھر محسوس ہوا انسانیت ہم کس دور میں رہ رہے ہیں۔ وہ ہم ایم اے تک، بی اے تک ہم شاعری کو فضول سمجھتے ہیں، شاعری کیا ہے، یہ افسانے کیا ہوتے ہیں، یہ تو خیالات ہوتے ہیں۔ جب ایم اے میں گئے ان چیزوں کو پڑھا، ان کو پرکھا، ان پر تنقید دیکھی، پھر پتہ چلا کہ یہ فضولیات نہیں ہیں، یہی زندگی کا سب کچھ ہے۔ شاعر معاشرے سے پیدا ہوتا ہے، وہ اپنی چیزیں معاشرے سے لیتا ہے اور ان کو لفظوں میں ڈال دیتا ہے۔ ان لفظوں کو پھر ہم نے کھولنے کی اگر ہمیں طاقت ہو تو تب ہمیں پتہ چلے کہ زندگی کیا ہے۔ غالب آج بھی غالب ہے، اقبال آج بھی اقبال ہے، میر آج بھی اپنی جگہ ایک مقام رکھتے ہیں، لیکن ان کو پڑھنے کا، ان کو سمجھنے کا وہ ہنر آنا چاہیے۔ حضرت صاحب بات کر رہے تھے وہ ساختیات کی اور پس ساختیات کی، کہ وہ کہتے ہیں کہ صرف متن ہی سب کچھ ہے۔ متن سب کچھ نہیں ہے۔ یہ میرے پاس ناول ہے بہت، یہ میں بے شک سارا پڑھ لوں 10 دفعہ، جب تک مجھے
ہڑپا اور موہنجو داڑو کی تہذیب کے بارے میں علم نہیں ہے، اس ناول کی ایک لائن بھی مجھے سمجھ نہیں۔ تو علم کو حاصل کرنے کے لیے، کسی متن کو پڑھنے کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں جو ہمیں ایم اے میں، ایم فل میں آ کے پتہ چلی، تحقیق سے پتہ چلی۔ ایک ہوتا ہے پس منظر اور ایک ہوتا ہے پیش منظر۔ پیش منظر یہ ہے متن ہے آپ کے سامنے، لیکن اس کے پیچھے پس منظر ہے کہ وہ تہذیب کے بارے میں بھی آپ کو آگاہی، اس کے لفظ اتنے مشکل ہیں اس کے اندر جو لکھے ہوئے، اگر وہ کہیں تو آپ کہیں گے کہ تارڑ صاحب اتنے بے وقوف آدمی ہیں جتنے مشکل لفظ لکھے۔ تو وہ انہوں نے کیوں لکھے کہ جس دور کی وہ تہذیب بیان کر رہے تھے اس دور کی زبان کے قریب کر کے انہوں نے لکھا، تاکہ پتہ چلے کہ یہ آج کی تہذیب نہیں ہے، یہ اس دور کی تہذیب ہے۔ پہلے ہم بھی پڑھ لیتے تھے شعر، لیکن اب پتہ چلتا ہے کہ شاعر کا تعلق دیہات سے ہے، جب وہ دیہات کے کردار لے رہا ہے تو وہ لینگویج پنجابی بھی استعمال کرتا ہے، اس میں تقریباً 50% پنجابی استعمال ہوتا ہے۔ لیکن آج ہمارے معلمین کہتے ہیں پنجابی میں گفتگو، ہمارے اکثر ہمارے خلاف فیاض صاحب موجود ہیں، ہم کالج میں پڑھاتے تھے، میں CTI تھا، تو ہمارے خلاف اخبار میں خبر لگی تھی کہ اردو کے پروفیسر پنجابی میں جو ہے وہ لیکچر کہ ہم پنجابی میں نہ پڑھائیں تو کیسے پڑھائیں۔ غالب کے شعر کی اگر تشریح آپ کو پنجابی میں کر کے دے دی جائے تو اس سے زیادہ آپ کو اردو میں سمجھ ہی نہیں آئے۔ تو ہمیں اپنے ماحول کے مطابق چلنا پڑتا ہے۔ ہم جہاں گفتگو کر رہے ہیں سامعین کو مد نظر رکھ کے گفتگو کرنا پڑتی ہے۔ اگر ہم جہاں میں علم جاننے کے لیے فارسی میں باتیں کر بھی جاؤں تو آپ کے سر سے گزر جائیں گے، ہماری فارسی زبان نہیں ہے۔ جہاں سامعین جو ہیں وہ اردو یا پنجابی سپیکنگ بیٹھے، انگریزی بھی سمجھ نہیں آئے گی۔ تو ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو بڑا ثابت کرنے کے لیے دوسری لینگویج کا سہارا لے کے دوسروں پر اثر انداز ہوتے ہیں کہ علم نہیں۔ علم یہ ہے کہ آپ اور عالم آپ یہ ہیں کہ آپ کی سامعین جو ہیں ان کو پتہ چل رہا ہو، ان کو سمجھ آ رہی ہو کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ تو یہ چیزیں جا کے ہمیں ماسٹر میں ایم فل میں سمجھ، ایم اے کے اندر ہمیں ہمارے استاد تھے ڈاکٹر سید عامر سہیل صاحب، ہم اقبال کا شعر تو بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال خدا اپنی حالت کے بدل لی۔ یہ اقبال کا شعر آپ کو کتابوں میں ملے گا، آپ کو بڑے بڑے اساتذہ کی کتابوں میں یہ شعر موجود ہے، انہوں نے اقبال کے نام سے منسوخ کیا۔ ایم اے کا پیپر ہم پڑھا رہے، عامر صاحب پڑھا رہے تھے اقبال کا، تو کسی عزیز نے اٹھ کے یہ اقبال کا شعر پڑھا، عامر صاحب بڑے خفا ہوئے، انہوں نے کہا کہ یہ اقبال کا شعر نہیں۔ ہم نے کہا کہ ہم بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں اقبال کا شعر۔ انہوں نے ہم جو زیادہ پسند تھے کیونکہ اقبال سے مجھے شروع سے دلچسپی تھی، میں نے اقبال کو بڑی توجہ سے پڑھا، بڑی خوشی سے پڑھا، تو میں نے کہا نہیں سر یہ اقبال ہے، کیونکہ اس وقت تحقیقی مائنڈ نہیں تھی، پڑھا ہوا تھا بھی اقبال کا ہے، سنی سنائی، تو ہمارے استاد ان کا ایک شعر ہے، سنی سنائی کے مسلک کا پیروکار ہے تو، تیرے وجود میں پھیلا ہے زہر باتوں۔ اس وقت ہم بھی سنی سنائی کے مسلک کے پیروکار، ہم نے بھی سنا ہوا تھا اور ماں سے اقبال کا شعر، تو ہم بزید تھے، اور ہم نے 15 منٹ جو ہے ان سے بحث کی کہ اقبال کی، سر کو تو پتہ تھا کہ کس کا ہے، انہوں نے تحقیق کر رکھی، لیکن وہ بھی بتانے میں بزید تھے۔ انہوں نے کہا کہ آپ کلیات اقبال لے جائیں اور آپ سرچ کریں، اس میں سے مل جائے تو میں پارٹی دیں گی۔ باہر طور ہم نے کلیات اقبال لیا اور پوری رات اس پہ تحقیق کی، ایک ایک چیز چھان ماری، ہمیں وہ شعر کہیں سے سر نے کہا کہ آپ یہ کلیات مجھے دے دیں، آپ باقیات کلیات اقبال لیں، اس میں بھی آپ چھان لیں کہ آپ کو اگر مل جائے تو میں تیار ہوں۔ ہم نے باقیات کلیات اقبال، ایک کلیات اقبال ہے جو مارکیٹ میں موجود ہے اور ایک باقیات کلیات اقبال بھی ہے جو اقبال نے اپنی زندگی میں شائع نہیں کروایا کلام، بہت سی نظمیں ان کے حصے، بہت سی غزلیں اقبال نے نکال دی کہ یہ نہیں چھپانے کے قابل، مگر ان کے دنیا سے چلے جانے کے بعد دوست احباب نے ان کا وہ کلام بھی شائع کروا دیا، تو وہ آج باقیات کلیات اقبال کے نام، وہ بھی ہم نے چھان مارا مگر ہمیں کہیں سے نہ ملا۔ اس دوسرے دن پھر ہمیں تیسرے دن جب ہم نے 2 کلیات چھان لیے، تیسرے دن سر نے کہا کہ آپ یہ مولانا ظفر علی خان کا کلیات لے جائیں اور فلاں صفحے پہ یہ شعر،
تو اس دن ہمیں پتہ چلا کہ تحقیق کیا ہے، ریسرچ کیا ہے، کہ ہم سنی سنائی باتوں کو آگے پھیلا دیتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں ریسرچ کا تو ایم اے کے اندر یہ دوست احباب پرائیویٹ جنہوں نے ایم اے کیا وہ ان چیزوں کو ان سے معلوم رہے، اساتذہ سے نہیں پڑھا، وہ چیزیں نہیں ملی، مگر وہاں جا کے ہمیں زندگی کو الگ طریقے سے دیکھیں۔ اب اس تحقیق کا یہ جو شعر والی بات ہے، تو اب میں اکثر اخبار کا ٹکڑا بھی پڑھتا ہوں تو میں اس کو مانتا نہیں، میں کہتا ہوں کہ یہ ہو سکتا ہے اس میں گڑبڑ، اس کے لفظوں پہ غور کرتے ہیں کہ لفظ کہاں سے غلط ہے، اس کی ترکیب کہاں سے غلط ہے، اس کے جو خبر دی گئی ہے کیا اس کا سچائی سے کوئی تعلق ہے کہ نہیں۔ تو علم جب آپ تحقیق اور تنقید کی طرف آتے ہیں تو پھر جو ہے وہ آ کے پتہ چلتا ہے۔ شروع میں میرا بھی شاعری پسندیدہ سبجیکٹ تھا، شعر پڑھنے، ان پر تنقید کرنا، لیکن ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے، اور پھر میں اپنی رائے بتاؤں گا لیکن پہلے اوور آل بتا دیں جو ہمارا مسئلہ ہے۔ ریاض صاحب اکثر موجود ہیں، کہتے ہیں کہ یہ فوٹو کاپی یونیورسٹی شاید آن لائن چل رہا ہے تمہارے کے ساتھ، تو بات فوٹو کاپی یہ نہیں ہے، پورے پاکستان کا یہ مسئلہ ہے کہ ہمیں نوٹس دیے جاتے ہیں اور ہم اوریجنل ٹیکسٹ کو پڑھنے سے آ رہی، ہم اس پر تنقیدی جو ہے وہ مضمون لیتے ہیں، تیاری کی، پیپر پاس کیا اور بس چلے۔ اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ آپ جو ہے ہم تو سمجھتے ہیں کہ ہم نے ناول پہ تنقید کا لیے بڑا کام کر دیا، ہمیں ناول کا پتہ نہیں ہوتا، ہم نے تنقیدی مضمون سے رائے عکس کی ہوتی ہے، اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں بھی کچھ پتہ نہیں چلتا۔ ہمارے ہاں تنقید پہلے پڑھائی جاتی ہے، تخلیق بعد میں پڑھائی جاتی ہے، یا تخلیق بعد میں لوگ پڑھتے ہیں۔ ہونا یہ چاہیے کہ تخلیق پہلے پڑھی جائے، ناول ہے ناول پہلے پڑھا جائے، پھر ناول پر تنقیدی کتاب پڑھ کے اس پہ تنقید کی جائے، لیکن ہم پہلے اصول پڑھ لیتے ہیں کہ ناول کی شعریات کیا ہیں، پھر ہم اس ناول کو لے کے بیٹھ جاتے ہیں کہ نہیں اس میں یہ بھی ساختیات کی تو بات نہیں ہوئی، یہ ناول بھی فارغ ہے، اس میں تشکیل کی بات تو نہیں ہوئی، یہ بھی فارغ ہے، اس میں رد تشکیل نہیں ملا، یہ بھی فارغ ہے، اس میں نامیاتی عبادت جو ہے وہ نہیں ملی، یہ تو ناول ہی فارغ ہے جناب، یہ تو ناول کی شعریات پہ نہیں۔ حالانکہ ناول نگار سے پوچھیں تو اس نے کتنی محنت کی، وہ فارغ نہیں ہے، ہم نے جو سانچہ بنا رکھا ہے اس میں وہ فٹ نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ہم ناول کو پہلے پڑھ لیتے، اس میں سے ہمیں ناول کی کئی نئی شعریات، تنقید بعد میں آئی ہے، تخلیق پہلے، تو تخلیق سے تنقید اخذ کی جاتی ہے۔ آپ ہمارے اردو کے اندر جو پہلی تنقیدی جدید تنقیدی کتاب ہے مولانا الطاف حسین علی کی، تو مولا نے اپنا کلام چھاپنے کے لیے اس کا مقدمہ لکھا تھا۔ مولانا الطاف حسین علی کی جو کتاب ہے مقدمہ شعر و شاعری، جو 1893 میں منظر عام آئی اور اردو کی جدید اردو تنقید کی پہلی کتاب تصور ہوتی ہے، وہ کوئی الگ سے کتاب نہیں تھی مولانا صاحب نے، انہوں نے اپنا کلام شائع کروانے کے لیے اس کا دباچہ مقدمہ لکھا تھا اور بعد میں اس کو الگ سے شائع کر دیا۔ تو پہلے شاعر تھے تو انہوں نے اپنی شاعری پر رائے جو ہے وہ قائم کی اور وہ تنقید بنی، لیکن ہمیں جدید شاعری پڑھانے سے پہلے کہا جاتا ہے کہ مقدمہ شعر و شاعری آپ پڑھ لیں۔ جب ہم پہلے رائے بنا بیٹھتے ہیں تو اس کے بعد الحمدللہ ہم ان نظموں کو، ان غزلوں کو اس سانچے میں لے کے دیکھتے ہیں اور پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ تو فارغ ہے، اس میں تو کوئی فنی جو ہے وہ چیز نہیں ہے، اس کی فکر بھی فضول ہے۔ تو کوئی چیز فضول نہیں ہوتی، کوئی معیار نہیں ہوتا، تو چیز علم مطالعے سے سیکھا۔ پھر میں نے ایم فل میں، بات بالکل مختصر آگے چل رہا ہوں، صرف 2-3 باتیں آپ کروں گا۔ تو ایم فل میں ہمارے ہاں یہ چھوٹے اور بڑے کا بڑا تصور ہے، فلاں بڑا شاعر ہے، فلاں بڑا ناول نگار ہے، فلاں بڑا افسانہ نگار ہے، اور فلاں چھوٹا ہے اور وہ اس سے چھوٹا ہے۔ قد تو آپ ماپ سکتے ہیں کہ قد میں کون بڑا ہے، ادبی لحاظ سے اگر آپ نے ماپنا ہے تو پھر کوئی ایک پیمانہ بھی بنا۔ ہم کیا کرتے ہیں، ایک طرف غالب کو اٹھایا، اس کے مقابلے میں احمد فراز کو لے آئیں گے تو وہ دونوں برابر نہیں ہیں۔ تقابل کے لیے بھی دونوں کے اندر کچھ مشترک خصوصیات ہوں گی تو ان کا تقابل ہو سکے، ایک کا رجحان ہی کہیں اور ہے، ایک کا رجحان کسی اور طرف ہے۔ تو اس طرح ہم نے ادب کے اندر بھی بڑا اور چھوٹا کرنے کا پیمانہ، وہ بالکل فارغ شاعر ہے، وہ بڑے شاعر ہیں جی، ہماری ایک بن چکی ہے ٹرمنالوجی، ایک دھڑے بندیاں، جیسے کہ ہمارے ضلع سرگودا کے 2 بڑے ادیب
وہ ساری زندگی وہ بڑے ادیب تھے، اظہر صاحب یا ایک مقرر گفتگو کر رہے تھے کہ آسودگی، مالی آسودگی ہو تو بندہ ادب کی تکلیف کر سکتا ہے۔ آج کل مالی مشکلات کی وجہ سے پیچھے، پیسے کے پیچھے ادب بھی اس طرح کا تکلیف نہیں۔ تو ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب، ڈاکٹر وزیر اعلیٰ صاحب، وہ مالدار اور جگیردار آدمی تھے، درجنوں کتابیں انہوں نے لی، اور دوسرے ان کے مقابلے میں احمد ندیم قاسمی صاحب ہنگا، خوشاب سے ان کا تعلق تھا، دونوں حریف تھے۔ آپ ساری زندگی ایک دوسرے کے خلاف مضمون لیتے اور پورے جو ہے نا دبستان تھے ان کے وہ پوری جو لگی ہوئی تھی، وزیر اعلیٰ بڑا شاعر ہے یا احمد ندیم قاسمی بڑا شاعر۔ تو یہ ہمارے یہاں بنا لیا کہ دونوں بڑے شاعر ہیں، دونوں کا اپنا ایک الگ الگ، ایک ٹوکری میں پھول ہیں، وہ اپنی اپنی خوشبو دے رہے ہیں۔ تو ادب کے اندر بھی جتنے شاعر ہیں ان کا اپنا ایک مقام و مرتبہ ہے، ان کا اپنا ایک جو ہے وہ لیول ہے۔ آپ کسی ایک کو نکال دیں، آپ کی تاریخ ختم ہو جائے۔ تو ایم فل کے اندر میں نہیں، ٹاپک جو ہے میرا وہ تھا شیخ ابراہیم ذوق۔ بہت سے کم لوگ آپ جانتے ہیں، حالانکہ اس دور میں 3 بڑے شاعر تھے، مومن، غالب اور ذوق۔ اگر ان میں سے کوئی ایک بھی نکال دیں تو اس دور کی تاریخ مکمل نہیں ہو سکتی، کیونکہ تینوں برابر کے شاعر، تینوں کا رجحان الگ ہے۔ لیکن آج مومن کا پھر بھی کہیں نہ کہیں نام مل جائے گا، ذوق کا نہیں ملے گا۔ تو ابراہیم ذوق پر جو تنقید ہوئی ہے وہ میرا ٹاپک تھا، انتخاب ذوق کتابوں کی روشنی میں۔ میں نے جب ریسرچ شروع کی، پہلے تو کتابیں مشکل تھی، انڈیا میں تھی، وہ بڑی مشکل سے جو ہے وہ صاف فہم کی حاصل کی۔ جب میں نے پڑھنا شروع کیا تو جتنے محققین ہیں، جتنے لوگوں نے ذوق پہ کام کیا ہے، انہوں نے یا تو ذوق کے حق وہ مولانا محمد حسین آزاد کی مخالفت کی ہے کہ انہوں نے ذوق کے ساتھ زیادتی کی، یا انہوں نے کہا کہ غالب بڑا شاعر ہے ذوق کے ساتھ۔ حالانکہ ان کا دونوں کا تقابل بنتا نہیں۔ اگر وہ تقابل بنتا ہے تو ذوق کی جو فن ہے، غالب سے اساتذہ بیٹھے ہیں، فن میں ذوق اوپر جا رہا ہے اور فکر میں غالب اوپر جا رہا ہے۔ غالب کا ہر شعر ایک الگ فکر ہے، لیکن اگر ساتھ ذوق کو بھی دیکھیں تو اس کے ایک ایک شعر کے اندر جتنی لفظیات، جتنی تراکیب اور جو ہے اس میں، تو دونوں اپنی طرف سے ایک الگ ہیں، ایک فن کا بادشاہ اور دوسرا فکر کا بادشاہ ہے۔ تو ہم کسی کو نہیں نکال سکتے۔ مجھے ایک جملہ پڑھتے ہوئے بڑا افسوس ہوا، ڈاکٹر آپ پشاوری صاحب ہیں، انہوں نے ذوق اور محمد حسین آزاد کے نام سے ایک کتاب پڑھی تھی، کیونکہ جب تحقیقی مائنڈ بن چکا تھا تو چیزوں کو سرچ کرتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ مولانا الطاف حسین علی جو ہیں، مولانا محمد حسین آزاد ذوق کے شاگرد ہی نہیں ہیں، اور بلا وجہ کہیں حوالہ نہیں ہے، میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ جتنی کتابوں میں آپ کو آزاد ذوق کے شاگرد ہی ملیں گے، اور ڈاکٹر عابد پشاوری اپنی کتاب، اس کتاب کا نام ہے ذوق اور محمد حسین آزاد، بلا حوالہ، بغیر، کیونکہ وہ غالب کے مرید تھے، لہٰذا اس کو آزاد کو ساتھ سے ہٹا دیں گے، لہٰذا جب آزاد ذوق سے ہٹ جائے گا تو ذوق کا سارا کلام فارغ ہو جائے گا، کیونکہ جتنا بھی کلام ذوق کا ہے، ذوق نے زندگی میں کوئی کلام، کوئی مجموعہ، کوئی شائع نہیں کروایا، بعد میں ایڈٹ کیا ہے، ان کے شاگرد آزاد ہیں۔ لہٰذا جب آزاد کو شاگرد ماننے سے انکار کر دیا جائے گا تو اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ سارا گڑا گڑا ہے۔ حالانکہ جتنی بنیاد ہے ذوق پہ، جتنے لوگوں نے کام کیا ہے، وہ مولانا محمد حسین آزاد کی تحقیق سے شروع کرتے ہیں۔ تو یہ ہمارا رویہ، لیکن یہ ابھی کب پتہ چلا؟ جب ہم نے تحقیق کی، جب ہم نے پڑھا۔ یہ کوئی بڑا نہیں ہوتا، ہر ایک کا اپنا ایک مقام ہے، میر کا اپنا ایک مقام ہے، وہ اپنی جگہ پہ موجود ہے، میر آج بھی، میر کے مقام میں کوئی کمی نہیں ہے۔ ایک غزل میر کی پڑھتا ہے پڑوسی میرا، ایک نمی سی میری دیوار میں آ جاتی ہے۔ لیکن آپ غالب کی طرف آئیں تو غالب بھی بڑے شاعر ہیں، غالب اپنی جگہ غالب ہیں، بس کے دشوار ہے ہر کام کا آسان ہونا، آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا۔ یہ ہم پڑھتے تھے میٹرک ایف ایم میں، مگر اس وقت سمجھ نہیں آتی، آج سمجھ آتی ہے کہ ہر آدمی انسان نہیں ہے، ہر انسان پہلے آدمی ہے، بعد میں انسان بنے گا، لیکن ہر آدمی کو انسان نہیں کہہ سکتے۔ انسان وہ ہے جس کے اندر انسانیت ہے۔ آدم کے جتنے بھی اولاد ہیں وہ آدمی ہیں مگر انسان نہیں ہے۔ تو یہ شعر ہمیں اب سمجھ آتی ہے چیز، جب پڑھا، جب ریسرچ کی۔ بازیچہ اطفال ہے دنیا میرے آگے، ہوتا ہے شب و روز
تماشا میرے آگے، موت کا ایک دن معین ہے، زندگی رات نیند بھر کیوں نیند کیوں رات بھر نہیں آتی مر، موت کا ایک دن معین ہے، نیند کیوں رات بھر نہیں آتی۔ تو یہ چیزیں آج سمجھ آتی، یہ زندگی کیا ہے، زندگی ختم ہونے والی، پھر ہم کیوں گھبرائے ہوئے کہ ہم بیمار ہیں۔ تو یہ چیزیں اب سمجھ آتی ہیں، اس وقت ہم صرف شعر ہی سمجھا کرتے تھے۔ تو یہ چیزیں تھیں شروع میں وہاں نہیں سمجھ آتی تھی، لیکن اب میں جب کتاب کو پڑھتا ہوں تو مجھ سے ایک صفحہ نہیں پڑھا جاتا، ایک صفحہ نہیں پڑھا جاتا۔ پروفیسر بدیر صاحب، ریاض صاحب موجود ہیں، کیوں نہیں پڑھا جائے گا؟ کیونکہ میں جب پڑھوں گا، میری کتابیں جو کار پڑھی ہوئی ہیں، کوئی آپ سر نے دیکھی ہوئی، تو ایک ایک کتاب کے اوپر ہزاروں چیزیں لکھی ہوئی ہیں، کیونکہ ہر چیز کے یہ لفظ کہاں سے آیا ہے، یہ ترکیب کہاں سے بنی ہے، تو ان کو جب دیکھیں گے تو آپ ایک صفحہ نہیں پڑھ پائیں۔ سرسری پڑھنے سے پڑھ لی جاتی، ایم اے سے پہلے ہم سرسری پڑھ لیا کرتے، اب ہر چیز کو دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا ہے۔ تو شاعری سے ہوتے ہوتے بہت سی چیزیں پڑھی، بہت سی چیزیں ایسی ہیں، جب میں نے ناول پڑھے، ماسٹر کے اندر ناول پڑھا، نادار لوگ، بہت سی چیزیں ہم نے نہیں پڑھی تھیں، لیکن ڈاکٹر شاہد نواز صاحب کو میں آج بھی سلام کرتا ہوں، تو انہوں نے کہا کہ کوئی تنقیدی ایک لفظ نہیں آپ کو پڑھایا جائے گا، آپ ناول پڑھیں، بے شک آپ مہینہ لے لیں مجھ سے کہیں۔ انہوں نے 4 ناول ہمیں زبردستی پڑھائے، جن میں ایک ناول یہ بہو ہے، ایک نادار لوگ عبداللہ حسین کا، ایک امراؤ جان ادا، اور ایک شوکت صدیقی کا خدا کی بستی۔ کچھ 4 ناول انہوں نے کہا کہ یہ جب تک آپ نہیں پڑھیں گے آپ کو ایک نمبر بھی نہیں دے، آپ یہ ناول پڑھ لیں، پیپروں کو چھوڑیں، یہ ناول پڑھ کے اس پہ آپ پریزنٹیشن۔ تو ہمارے ذمہ جو تھا، ہمارے گروپ کے ذمہ 4 لوگ تھے، 4 لوگوں کی گروپ بنائے گئے، تو ہمارے ذمہ نادار لوگ تھا، وہ 1500 صفحے کا ناول۔ پہلے تو اس دور میں جیب اتنی اجازت نہیں دیتی تھی کہ وہ خریدا جائے، وہ لائبریری سے سرچ کیا، وہ ڈھونڈا، پھر اس کو ہم نے 15 دن لگا کے پڑھا بڑی مشکل سے، اور پھر اس پہ اسائنمنٹ، میرے گروپ کے 3 لوگ جو تھے انہوں نے کہا کہ ہم اسائنمنٹ بنا دیں گے، ہم سے بولا نہیں، پریزنٹیشن آپ دیں۔ میں نے کہا یہ بھی ٹھیک ہے، بولنا کیا مسئلہ ہے، میں 15 دن بول دوں گا، آپ ذرا یہ بنائیں۔ انہوں نے 5 دن لگا کے وہ بنائی، لیکن وہ پریزنٹیشن ایم اے کے دوسرے سیمیسٹر میں نے دی تھی شاید نواز صاحب کے کلاس میں، 45 منٹ میں نے ناول پہ گفتگو کی، اور وہ ناول واقعی ناول، اس سے پتہ چلا کہ تقسیم کس طرح ہوئی، لوگوں کو کیا مسائل تھے، اور اس وقت پتہ چلا کہ یہ جو نصاب کی کتابیں ہیں، یہ تو جو ہائی جیک جو آپ سمجھتے ہیں نا کہ حکومت اس میں سے بہت سی چیزیں نکلوا کے یہ شائع کرواتی ہے جیسے ہم علم سمجھتے ہیں، علم تو وہاں ہے جن پہ پابندی نہیں جن چیزوں، وہاں سے پتہ چلتا ہے، وہاں سے پتہ چلتا ہے کہ کس نے کیا کہا، کس نے کیا زیادتی۔ تو ناول کی طرف رجحان بڑھا، شاعری تو پہلے ہی پسندیدہ تھی، نثر کی طرف منٹو کو پڑھا تو پتہ چلا، منٹو پہ مقدمات ہوئے، منٹو کے وکیل، انہوں نے کہا کہ وکیل کریں، منٹو نے کہا کہ نہیں میں خود اپنا وکیل ہوں، انہوں نے کہا کہ آپ جو ہے وہ جو باتیں لکھتے ہیں وہ آپ کو معاشرے کو برداشت نہیں، منٹو نے کہا کہ پھر سمجھ لیں کہ آپ کا معاشرے قابل برداشت نہیں، تو میں جو لکھ رہا ہوں وہ غلط نہیں ہے، آپ منٹو کے آج بھی افسانے پڑھیں، میں سمجھتا ہوں کہ منٹو کا آج بھی معاشرہ منٹو کے معاشرہ ہے، آج بھی وہی کالی شلوار کا مسئلہ ہے، آج بھی وہی سہائے کا مسئلہ ہے، آج بھی اسی طرح سہائے علم کا ایک افسانہ ہے جس کا جو آغاز یہاں سے ہوتا ہے کہ آپ یہ کیوں کہتے ہیں کہ 1 لاکھ ہندو اور 1 لاکھ مسلمان مارے، آپ یہ کیوں نہیں کہتے کہ 2 لاکھ انسان مارے؟ آج بھی ہم کہتے ہیں کہ ہم نے کافر اڑا دیے، وہ مر گئے اور ہم شہید ہو گئے، تو مار رہے ہیں انسانیت کو، انسانیت کی قدر کرنی چاہیے۔ تو مطالعے نے ہمیں یہ دیا کہ ہم انسان ہیں سب سے پہلے، تخصیص بعد میں، فرقے بعد میں، یہ ساری چیزیں بعد میں۔ تو مطالعہ جو ہے وہ آپ کو زندگی گزارنے کے طور طریقے سکھاتا ہے، آپ کو زندگی کے ہنر سکھاتا ہے، آپ کو جو ہے وہ سب کچھ بتاتا ہے کہ کیا ہے زندگی۔ لوگ کہتے ہیں کتابوں میں الگ ہے زندگی، اس سے میں بالکل اتفاق کرتا ہوں، کتابوں میں ہے الگ، لیکن ہمیں کتابوں نے وہ پہلے بتا رکھا ہے، ٹھیک ہے نا، وہ بہت ہے۔ میرا ایک شعر ہے، زمانے کے سلیقوں میں عمیر اتنا تغیر ہے، یا کچھ اور جاتا ہے بتایا اور جاتا ہے، تو یہاں ہوتا تو اور ہی ہے، لیکن ہمیں اگر لوگوں کو جانچنے کا، گفتگو کا، ساری چیزیں پتہ ہوں گی
پھر ہم مار نہیں کھائیں گے. اگر ہم علم سے آ رہی ہیں، ہمارے پاس علم نہیں ہے، پھر ہم جو ہے وہ ہر جگہ پہ مار کھا جائیں گے، ہمیں ہر جگہ پہ مسئلہ بنے گا. تو علم جو ہے، مطالعہ ہے، وہ آپ کو شعور دیتا ہے، شور نہیں دیتا. آج کل زیادہ تر شور ہو، صرف فرق ایک لفظ کا ہے شور اور شعور میں. آج کل زیادہ تر آپ کو شور سننے کو ملتا ہے، جسے لوگ شعور سمجھتے ہیں، وہ شور ہے. شعور اور چیز ہے. جس کو شعور ہوگا وہ شور نہیں کرے گا، جس میں شعور ہوگا وہ شور نہیں کرے گا، اور جس میں شعور نہیں ہوگا وہ شور کرتا ہے. تو مطالعہ جو ہے وہ شور نہیں. آپ کو جن کا مطالعہ نہیں ہے وہ گفتگو ہم سے زیادہ کر لیں، وہ سارا دن بولتے رہنا، ٹھیک ہے، انہیں باتیں ہم سے زیادہ آتی ہیں، لیکن تحقیقی نہیں، وہ سنی سنائی کے مسلک کے پیروکار. لیکن پڑھے لکھے شعور والے آپ کو کم بولتے نظر آئیں گے، مگر وہ جو بولیں گے وہ اتھینٹک تحقیق کر کے بولیں گے. تو یہی میرا مطالعہ تھا. اب کتابوں پہ بات کرنا شروع کر دی جائے تو وہ بڑی لمبی فہرست ہے. تو مطالعہ جو ہے آپ کو شعور دیتا ہے، آپ کو زندگی گزارنے کے طور طریقے سکھاتا ہے، آپ کو ہنر سکھاتا ہے، آپ کو لوگوں کے ساتھ ملنا بیٹھنا، ہر محفل کے آداب سکھاتا ہے کہ مسجد میں کیسے بیٹھنا ہے، دارے پہ کیسے بیٹھنا ہے، بیٹھک میں کیسے بیٹھنا ہے. یہ آپ کو علم سکھائے گا. بیٹھنا ہی آپ نے، آپ جہاں بھی بیٹھے ہو، بیٹھنا آپ نے مسجد میں بھی ہے، بیٹھنا آپ نے دارے پہ بھی ہے، لیکن ہر جگہ بیٹھنے کے طریقے الگ. تو یہ کون سکھائے گا؟ ان پڑھ کے تو یاد سیدھی پانی ہے جنہیں بیٹھ، لیکن نہیں، بیٹھنے کا بھی پتہ ہونا چاہیے کہ ہم کہاں بیٹھے ہیں. گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، بیٹھک پہ ہیں، محفل میں ہیں، یا کہیں اور ہیں. تو لہٰذا آخر میں صرف 2-4 شعر. نہیں کھیل عہدہ یاروں سے کہہ دو. اردو کے بارے میں ہم سمجھتے ہیں کہ سارے ہم اردو بول لیتے ہیں، نہیں کھیل عہدہ یاروں سے کہہ دو کہ آتی ہے اردو زباں آتے آتے. وہ جو بولے، رحیم شاکر صاحبہ کا ایک شعر ہے، وہ جو بولے تو ہر لفظ سے خوشبو آئے، ایسی بولی وہی بولے جس سے اردو آئے. تو ناول پہ اقبال کو جب میں نے پڑھا، اقبال بات آگے گزرتی ہے، ایک صرف بات، اقبال کو لوگ آج بھی کہتے ہیں کہ وہ نیتشے سے متاثر تھے. ان کا جو سپرمین کا نیتشے کا تصور ہے، اقبال ان سے متاثر تھے، اور اقبال نے جو ہے وہ یہاں مرد مومن کا تصور دیا. ایسا بالکل نہیں. علامہ اقبال کا مرد مومن کا تصور الگ ہے. علامہ صاحب کہتے ہیں کہ اگر ہوتا وہ مجذوب فرنگی اس زمانے میں تو اقبال اس کو سمجھاتے مقام کبریا کیا ہے. تو اقبال اس کو سمجھاتے مقام کبریا کیا ہے. تو آخر میں بس آخری ایک ہی شعر جس سے بات ختم کر رہا ہوں. استاد محترم طارق حبیب صاحب کا شعر ہے کہ آج کا ہمارا معاشرہ جو ہے نا، اس سنی سنائی کے مسلک کا پیروکار ہے. تو تیرے وجود میں پھیلا ہے زہر بات. ہمیں سنی سنائی سے آگے نکلنا چاہیے، تحقیق کی طرف جانا چاہیے. بہت شکریہ، بہت مہربانی.